عیادت کے لیے پہلی بات تو یہ کہ مریض کا کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا چاہیے. آپ تک جو اطلاع پہنچی ہے کیا وہ مریض کی اجازت سے پہنچی ہے, کیا مریض اس چیز پہ راضی ہے کہ اس کی بیماری کی اطلاع دوسروں کو دی جائے. اگر ایسا ہے تو اس صورت میں آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں. گفتگو کا انداز بہت ضروری ہے. آپ کے انداز میں ایسی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یا اس قسم کا مریض کو تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ آپ ان پر ترس کھا رہے ہیں. تو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن بھی نہیں دینی چاہیے مریض کو, اور جتنی بات مریض کی صحت کے لیے ضروری ہے بس اتنی کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارا کسی مریض سے رابطہ ہو اور ہمیں عیادت کرنی ہو تو اس کی کیا آداب ہیں, اس کو سائنسی نقطہ نظر سے کس طرح بہترین رنگ میں کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ڈاکٹر شافی سمیع موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ, اگر ہمارے کسی پیارے یا دوست یا جماعت کے ممبر کو کوئی سیریس بیماری ڈائگنوز ہو جائے تو ہم کیسے ان سے بات شروع کریں, کیونکہ آف کورس ہم سارے ڈرتے ہیں کہ ہم ان کا دل نہیں توڑنا چاہتے, ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے, پر ہم انہیں سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بات کرنی کیسے شروع کریں؟ جی, یہ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے. بیماری انسان کے ساتھ لگی ہے اور عیادت کرنا ہمارا مذہبی اور اخلاقی فرض ہے, لیکن عیادت کرنے کے لیے کچھ آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم نہ تو مریض کے لیے کسی قسم کی تکلیف کا باعث بنیں اور نہ ہی اس کے گھر والوں کے لیے. بالکل. تو عیادت کے لیے پہلی بات تو یہ کہ مریض کا کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا چاہیے. آپ تک جو اطلاع پہنچی ہے کیا وہ مریض کی اجازت سے پہنچی ہے, کیا مریض اس چیز پہ راضی ہے کہ اس کی بیماری کی اطلاع دوسروں کو دی جائے. اگر ایسا ہے تو اس صورت میں آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں. اگر تو مریض ہسپتال میں ہے تو اس کے کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں, اور عام طور پہ ہسپتالوں میں ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے جس میں کہ دوست احباب یا گھر کے افراد آ کے مریض کو مل سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ ہسپتالوں میں ایک خاص تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کو ہسپتال نہیں جانا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ آخر ہمارا کوئی پیارا بیمار ہو تو ہمارا دل کرتا ہے کہ جا کے انہیں دیکھیں, ان کا حوصلہ بڑھائیں, ان کو خوشی دیں. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. لیکن ہسپتال میں زیادہ لوگوں کے جانے کی ممانعت اس لیے ہوتی ہے کہ ہسپتال میں مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں, مختلف قسم کی بیماری والے مریض ہوتے ہیں اور انفیکشن کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ جائیں گے اتنا زیادہ وقت لگے گا اور مریض کی جو کیئر کے لیے وقت چاہیے نرسوں کو اس میں کمی ہو سکتی ہے. اس لیے ہسپتال میں عام طور پہ صرف قریبی عزیزوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے. دوسرے دوست احباب عیادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کل تو بہت سارے طریقے ہیں, ٹیلی فون ہے اور دوسرے ایسے ذرائع ہیں جن سے کہ آپ ڈائریکٹلی عیادت کر سکتے ہیں یا مریض کے گھر والوں کے ذریعے ان تک اپنے پیغام پہنچا سکتے ہیں عیادت کا. اگر ہسپتال جائیں مریض کے عیادت کے لیے تو کیا ہمیں کچھ لے جانا چاہیے مریض کے لیے کہ وہ مریض خوش ہو جائے ذرا طبیعت ان کی؟ جی, بات یہ ہے کہ مریض تو آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لے جانے کی جہاں تک بات ہے, بعض لوگ پھول لے جانا چاہتے ہیں لیکن ایسی چیزوں کی اب ممانعت ہے کیونکہ اس میں بعض دفعہ الرجی ہو سکتی ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے, اس لیے ان کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. کھانا وغیرہ بھی جو ہوتا ہے مریض کو عموماً ہسپتال سے ہی دیا جاتا ہے یا ان کے لیے پرسکرائب قسم کا کھانا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اگر ان چیزوں کو لے جانے سے پرہیز کریں تو وہی بہتر ہوتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات بتائی. تو اگر مریض گھر میں ہو, آپ نے ہمیں ہسپتال کے بارے میں بتایا کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہسپتال کے قاعدے اور قوانین کو مانیں اور صرف وہی بندہ دیکھنے جائے جس کو اجازت ہے, اور باقی لوگ اپنی محبتیں جو ہیں وہ 1 یا 2 بندوں کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. تو جب مریض ٹھیک ہو کے گھر آ جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے سائنسی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب مریض گھر آ جاتا ہے تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا,
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مریض کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب نہ کیا جائے. ہاں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ اپنے عزیزوں کو دیکھ کر جو خوشی ملتی ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے. تو جب آپ مریض کو دیکھنے جائیں اچھے وقت پہ جائیں, اجازت لے کے جائیں, مناسب وقت کہ ہم اس وقت آ سکتے ہیں اور تاکہ مریض کے آرام میں خلل نہ ہو, کیونکہ عیادت کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فرض ہے. اور جیسے ایک حدیث میں بھی ہے, لمبی حدیث ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آئے. تو ان شخص نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ تم تو رب ہے, تو کیسے بیمار ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا. تو اس لیے عیادت کرنا ہمارا فرض ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. جب جائیں تو اجازت لے کے جائیں, مقررہ وقت پہ جائیں. بہت زیادہ دیر وہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا اور نہ ہی وہاں بیٹھ کے بہت ساری باتیں یا گھریلو مسائل ڈسکس کرنے چاہیے. اس وقت توجہ صرف اس بات پہ ہونی چاہیے کہ مریض ٹھیک ہو, کیونکہ جب آپ مریض پہ فوکس کریں گے تو اس کو ایک خوشی ملے گی اور اس کے جو خوشی کے ہارمون ہوتے ہیں وہ نکلیں گے, جو مریض کے صحت مند ہونے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے. یہ تو آپ نے بڑے کام کی بات بتائی ہے کہ عیادت کو عیادت ہی رہنے دیں, زحمت نہ بنائیں. آج کل ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے, ہم گوگل کر سکتے ہیں, چیٹ GPT کر سکتے ہیں, مریض کے بارے میں بڑی مفید معلومات ہم لے سکتے ہیں. تو کیا یہ مریض کے لیے بہتر ہے اگر ہم ان کو جا کے اپنی معلومات بتائیں بیماری کے بارے میں؟ جی یہ بات میرے خیال میں تو بالکل مناسب نہیں ہے, کیونکہ جو مریض ہے اس کا اپنے معالج سے ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے. معالج اس کو ہر قسم کی جو ضروری معلومات ہیں وہ مہیا کرتے ہیں. جو سوشل میڈیا ہے یا جیسے دوسرے پلیٹ فارم ہیں, گوگل, چیٹ GPT, وہ ایک جنرل آئیڈیا دیتے ہیں جو کسی مریض کے لیے خاص نہیں ہوتا. اس میں بہت سی ایسی معلومات ہوتی ہیں جو کہ مریض سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی اور ان کا جاننا بعض دفعہ مریض کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اور اس کے دل میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید میرے علاج میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. مریض کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو اسے اپنے معالج سے پوچھنا چاہیے. دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کسی کی بیماری کا علم ہوتا ہے تو اسے چیٹ GPT یا دوسرے سوشل میڈیا پہ جا کے نہ پڑھیں اور نہ ہی دوسرے کی بیماری کا جو ہے وہ اپنی عیادت کرنے کا سوشل میڈیا پہ ثبوت دیں اور دوسروں کو بتائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو یہ مریض کی پرائیویسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں نہ جائیں. بعض اوقات مریض خود ہی سوشل میڈیا پہ اپنے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ میں اسپتال گیا ہوں, میں آپریشن کرانے لگا. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی یہ مریض کی مرضی ہے, لیکن اس سے مریض کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیماری کو صرف ان لوگوں سے شیئر کریں جو آپ کے ہمدرد ہیں, جو آپ کے غمگسار ہیں اور جن کو بتانے سے اور جن کی ہمدردی سے آپ صحت یاب جلد ہو سکتے ہیں. یہ تو آپ نے ہمیں بڑے کام کی بات بتائی ہے. جب ہم مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں خود کچھ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اپنے لیے؟ جی بالکل, جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ بلا ضرورت چیزوں کو نہ چھیڑیں. ہاتھ ملانا یا مریض سے باڈی کانٹیکٹ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ آپ مریض کمزور ہوتا ہے اس وقت اور ہو سکتا ہے آپ کے ایسے جرثومے آپ کے اسکن میں لگے ہوں جو آپ کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے لیکن مریض کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں. تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات مریض کو کوئی ایسی بیماری ہو جو کہ پھر ہم خود لے کے گھر آ جائیں؟ جی بالکل, یہ بھی ممکن ہے اور خاص طور پہ اگر گھر میں بچے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بیماری آپ کو نہ لگے لیکن بچوں کو وہ لگ سکتی ہے. اچھا جی. پھر ڈاکٹر صاحبہ مریض جو ہوتا ہے نیچرلی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو اس سلسلے میں ہم ان کو کیسے چیئر اپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مریض کو جب یہ پتہ ہو کہ اس کے ہمدرد ہیں, اس کے غمگسار ہیں, اس کے لیے دعا کرنے والے لوگ موجود ہیں اور اس کی صحت کے پر خوش ہونے والے لوگ موجود ہیں, تو یہ ان اٹ سیلف مریض کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے اور اس سے اس کی پریشانی بہت کم ہو جاتی ہے.
تو اس کو مریض کو یہ حوصلہ دینا کہ جو بیماری ہے اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ جلد دور ہو اور مکمل صحت مندی ہو، تو آئی تھنک کہ اس سے مریض جلد ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات مریض جو ہیں ان کو بڑی سخت دوائیاں لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے کیمو تھراپی لگ رہی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ہم بات شروع کیسے کریں؟ ہم ظاہرہ مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پر ہم نہیں چاہتے کہ مریض کی عزت نفس کو تکلیف پہنچے، تو آپ ہمیں کچھ ٹپس دے سکتی ہیں کہ ہم کیسے پوچھیں مریض سے کہ ان کی سپورٹ بھی ہو جائے اور ان کو لگے کہ ہم نے ان کی عزت نفس پہ حملہ نہیں کیا؟ جی بالکل، جب عیادت کے لیے جائیں تو ہمدردی کا پہلو ضرور رکھنا چاہیے، لیکن جس گفتگو کا انداز بہت ضروری ہے۔ آپ کے انداز میں یہ ایسی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یا اس قسم کا مریض کو تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ آپ ان پر ترس کھا رہے ہیں، آپ ان کو کمتر سمجھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اب بہت بیمار ہیں اور ان سے ہمارا تعلق اب اتنا نہیں رکھنا چاہیے۔ اس طرح کا کوئی بھی جو مریض کو تاثر نہیں ملنا چاہیے۔ مریض سے جب آپ بات کریں تو آپ ان سے یہ ضرور پوچھیں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان پر ترس نہیں کھانا چاہیے اور نہ ہی ان کو جس کو کہتے ہیں فالس ہوپ دینی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ مریض کے علم میں ہے کہ یہ ایک لمبی بیماری ہے اور دیر تک چلنے والی ہے، اور آپ ان سے ایسی باتیں کریں کہ نہیں ہم 2 ہفتے بعد جا رہے ہیں سیر پہ، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، یہ باتیں مریض کے لیے تکلیف دہ ہوں گی۔ تو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن بھی نہیں دینی چاہیے مریض کو، اور جتنی بات مریض کی صحت کے لیے ضروری ہے بس اتنی کرنی چاہیے۔ یہ آپ نے بڑے عقل کی بات کی۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک بہت محبت کرنے والے تھے، تو مریض کو فون کر کے کہتی تھی کہ میں بچوں کو پارک کر جا رہی ہوں، آپ کے بچوں کو کتنے بجے لینے آؤں؟ یا وہ بعض اوقات بازار جاتی کہ میں گوشت لینے جا رہی ہوں، آپ کے لیے کتنا لے کے آؤں؟ تو اس میں یہ تھا کہ ترس کا پہلو نہیں تھا، محبت اور سپورٹ کا پہلو تھا، کیونکہ جب کسی سے پوچھا جائے کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں تو انسان شرماتا ہے دوسرے کے لیے کہتے ہوئے، تو بعض اوقات وہ اپنی صحیح ضرورت بھی نہیں بیان کر سکتا۔ یہاں پہ آپ مریض کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ان کو سپورٹ کی آفر ہو تو وہ مریض کو کس طرح اس سے ڈیل کرنا چاہیے؟ مریض کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کو سپورٹ کی آفر ہوتی ہے ہسپتال سے یا ان کے معالج کی طرف سے تو اسے ان کو لینا چاہیے اور پوری طرح اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں صحت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ گھر والوں سے یا دوست سے بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ آپ انحصار کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور یہ مریض کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے، اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک ان کو ضرورت ہے اور اس حد تک وہ ان کے سپورٹ لینی چاہیے، لیکن جس حد تک وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی انہیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ نے ہمیں بے حد کام کی باتیں بتائیں جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم نے سیکھا کہ جب ہم مریض کے عیادت کے لیے جائیں تو کوشش کریں کہ ملک کے قاعدے اور قوانین کا خیال رکھیں۔ نرسوں اور ڈاکٹروں کا وقت قیمتی ہوتا ہے، اس وقت کو اگر وہ مریضوں کی خدمت میں گزاریں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ آ کے مریض کی فیملی سے لمبی لمبی باتیں کریں۔ عیادت کو عیادت ہی رہنے دیں، زحمت نہ بنائیں۔ اپنی آدھی میڈیکل نالج سے مریض کے لیے مزید پریشانی کا باعث نہ بنیں، اور مریض کو حوصلہ دیں کہ وہ بیماری کے لیے مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم مریض کو ایمپاور کریں، پر ان کو اتنی انفارمیشن نہ دیں کہ ان پر بوجھ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عیادت کی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری کو ایسے رنگ میں عطا کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہیلتھ پوڈ کاسٹ الفضل کے ساتھ بعد میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الٹرا ساؤنڈ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے کہ جسم کے مختلف حصوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ریڈیشن یا شعاؤں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ عام طور پہ 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں اس کو کرنے میں، اور اس کو آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے۔
عام طور پہ جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو وہ اسکرین پہ جہاں پہ انہیں بیماری کا خدشہ ہو اس کی ایک تصویر لے لیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی دوسرا شخص اسے دیکھنا چاہے اور اس کو دوبارہ سے اسیس کرنا چاہے تو انہیں پتہ ہو